نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم اعضاء الانسان، انسان کے اعضاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اعضاء عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اعضاء بولتے ہیں، اور اس کا مفرد جس طرح اردو میں عضو آتا ہے اسی طرح عربی میں بھی عضو آتا ہے۔ الانسان، انسان۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ما بالک اشعث الشعر یا شعیب، کیا ہوا آپ کو کہ آپ کے بال پراگندہ ہیں اے شعیب۔ اشعث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بال پھیلے ہوئے ہوں، جس نے کنگھی نہ کی ہو، بال اس کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں اشعث، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے یہ لفظ۔ دوسرا ہے الشعر، شعر بال کو کہتے ہیں۔ استيقظت متأخرا وما وسعني الوقت لأمتشط۔ استيقظت متأخرا، میں دیر سے بیدار ہوا۔ استيقظ يستيقظ، استيقاظ کہتے ہیں بیدار ہونا۔ متأخرا، تاخیر کے ساتھ۔ تأخر يتأخر تأخرا، دیر کرنا۔ متأخر، دیر کرنے والا۔ تو جیسے آپ کسی سے پوچھیں نا، کوئی طالب علم دیر سے آتا ہے تو لماذا تأخرت یا شعیب، آپ نے کیوں دیر کی اے شعیب، تو وہ جواب میں بھی اس طرح بھی کہتا ہے کہ استيقظت متأخرا، میں دیر سے بیدار ہوا۔ آگے وما وسعني الوقت لأمتشط، اور وقت نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں کنگھی کرتا، مجھے اتنی فرصت نہیں ملی۔ وما وسعني الوقت، مجھے وقت نے فرصت نہیں دی کہ لأمتشط، کہ میں کنگھی کروں۔ امتشط یمتشط، امتشاط کہتے ہیں کنگھی کرنا، اسی طرح ہے مشت، مشت کہتے ہیں کنگھی کو۔ اگلا لفظ ہے المعلم۔ على الطالب ان يأتي وقد غسل وجهه وبل شعره وامتشط۔ على الطالب، طالب علم پر ضروری ہے، ان یأتی، کہ وہ آئے، وقد غسل وجهه، اور یقیناً اس نے اپنا چہرہ دھویا ہوا ہو، وبل شعره، اور اپنے بالوں کو درست کیا ہو، وامتشط، اور کنگھی کیا ہو۔ یہاں پر علی الطالب یعنی لازم علی الطالب، تمام طلباء پر ضروری ہے، ہر طالب علم پر ضروری ہے۔ ان یأتی، اتا یأتی، اس کے شروع میں ان ناصب داخل ہے جس نے یا کے اوپر زبر دیا ہے، ان یأتی، کہ وہ آئے، وقد غسل وجهه، یقیناً اس نے اپنا چہرہ دھویا ہوا ہو۔ غسل وجهه، اس نے اپنا چہرہ دھویا، تو اس میں تاکید اور یقین کے معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر قد داخل کیا گیا ہے۔ وقد غسل وجهه وبل شعره، بل اس کا معنی ہے پا لینا، خیال کرنا، تعلق قائم کرنا، تو یہاں پر اس کا معنی ہے وبل شعره، اپنے بال کو درست کیا ہو، وامتشط، اور کنگھی کیا ہو۔ اگلا لفظ ہے المراقب۔ عفوا یا استاد هذا الطالب لم يفرك عینیہ، میں نے کہا تھا کہ جیسے کوئی سوال کرنا ہو تو اس کے شروع میں عفوا، لطفا، سمحا لگاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا اے استاد، هذا الطالب، یہ طالب علم، لم يفرك عینیہ، اپنی آنکھوں کو نہیں کرچا اس نے۔ عام طور پر جیسے بیدار ہونے کے بعد، استيقاظ کے بعد جب بندہ استيقاظ کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، تو وہ یفرق عینیہ، وہ اپنی آنکھوں کو کرچ لیتا ہے، آنکھوں کو اسی رگڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ هذا الطالب لم يفرق عینیہ، اس طالب علم نے اپنی آنکھوں کو نہیں کرچا۔ المعلم۔ نظف عینیک من الرمس، اپنی دونوں آنکھوں کو صاف کرو رمس سے۔ اب نظف ینظف، تنظیف کا معنی ہے پاک کرنا،
تنظیف الملابس کپڑوں کی پاکی، نظف ملابسک اپنے کپڑوں کو صاف کرو، عینیک دونوں آنکھیں، عینین تھا، عین آنکھ، تو اس کی جو مفرد ہے عینان، عینیک، یہاں پر حالت نسبی میں واقع ہیں، اور تثنیہ کا اعراب آپ جانتے ہیں کہ حالت نسبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت جری میں بھی، تو یہاں پر نظف کے مفعول بن رہا ہے عینی کا، اس وجہ سے عینین تھا، اضافت کی وجہ سے نون بھی گر گیا۔ من الرمس، رمس کہتے ہیں آدمی عام طور پر سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے یا کسی کو آنکھ کی بیماری ہوتی ہے تو آنکھوں کے کونے میں ایک سفید سفید سا کچرا جمع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رمس۔ تو یہاں بتایا کہ نظف عینیک من الرمس، اپنی آنکھوں کو رمس سے پاک کرو، وانفک من المخاط، اور اپنے ناک کو پاک کرو مخاط سے، مخاط یعنی ناک کے کچرا، ناک کا میل جو ناک میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو، وَأُذُنَيْكَ مِنَ الصَّمَالِخِ، اور اپنے کانوں کو صاف کرو، صمالخ کان کے کچرے کو کہتے ہیں۔ عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ کان کے کچرے کو صمالخ، ناک کے کچرے کو مخاط، آنکھ کے کچرے کو رمس کہتے ہیں، لہذا ان تینوں الفاظ کو اچھی طرح یاد کریں، نظف عینیک من الرمس وانفک من المخاط وَأُذُنَيْكَ مِنَ الصَّمَالِخِ یا ولد۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ المراقب، مراقب کہتے ہیں کہ یا استاد قد اتسخت یداہ ولم یغسلہما، اتسخ یتسخ، اتساخ یعنی گندا ہونا، اس کے ہاتھ گندے ہوئے لیکن ولم یغسلہما، اس نے ان دونوں کو نہیں دھویا۔ ٹھیک ہے، یداہ، یہاں دیکھیں یدانی تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اور یہاں حالت یعنی فاعل بن رہا ہے، اس وجہ سے یدا آئے، یدانی آیا تھا، ہو کی وجہ سے نون گر گیا۔ وقد اتسخت یداہ، اس کے دونوں ہاتھ گندے ہو گئے، ولم یغسلہما، اور اس نے ان دونوں کو نہیں دھویا، پیچھے پڑ چکے ہیں، غسل یغسل۔ اغسل کفیک، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھو لو، اغسل کفیک، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اپنے ہتھیلی کو دھو لو، وخلل براجمک، اور اپنے براجم میں کا خلال کرو۔ یہ براجم کیا چیز ہے؟ براجم یہ ہے برجمہ، برجمہ کہتے ہیں انگلیوں کی جوڑ، انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں برجمہ، جیسے ہڈیوں کی جوڑ کو بولتے ہیں سلامہ، علی کل سلامہ صدقۃ، حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر ہڈی کی جوڑ پر صدقہ ہے، تو ہڈی کی جوڑ کو سلامہ کہتے ہیں، انگلیوں کی جوڑ کو برجمہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پوروں کو بنان کہتے ہیں۔ وفرق اصابعک، اور کھرچ لو اپنی انگلیوں کو، اے لڑکے اچھی طرح کھرچ کے صاف کر لیں۔ اغسل کفیک، اپنے ہتھیلی دھو لو، وخلل براجمک، اور اپنی انگلیوں کی جوڑ کو خلال کرو اچھی طرح، اور وفرق اصابعک، اور اپنی انگلیوں کو اچھی طرح کھرچ لو، اچھی طرح صاف کر لو۔ خلل یخلل، تخلیل خلال کرنا، ٹھیک ہے، خلل ڈالنا۔ انظر الی ھذا یا معلم، اس کی طرف دیکھیں اے استاد، ما اطول اظفارہ، کتنے لمبے ہو گئے اس کے ناخن۔ اظفار ظفر کی جمع ہے، ظفر کہتے ہیں انگلیوں کو، اطول طویل، اطول یعنی اس میں تفضیل کہ کتنا لمبا ہو گیا، تعجب کا صیغہ ہے، ما اطول اظفارہ، کہ کتنے لمبے ہیں اس کے ناخن۔ المعلم علیک ان تقلم اظفارک، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اپنی ناخن کو کاٹ لیں، ٹھیک ہے، قلم کریں، کاٹنا۔ بمقلمۃ الاظفار، مقلمہ ناخن کٹر کو کہتے ہیں، مقلمہ
بمقلمۃ الاظفار ناخن کٹر سے، علیک ان تقلم اظفارک بمقلمۃ الاظفار، ولا تدعها تطول، اور اس کو مت چھوڑو کہ لمبے ہو جائیں، طال یطول لمبا ہونا، طال یطول اس کا معنی ہے لمبا ہونا۔ تو یہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج یہاں سے ہم نے الحمدللہ قاموس المصور بھی شروع کیا کہ جو سبق آپ پڑھیں گے اس کے اعضاء کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیے ذرا یہاں پر پہلا ہے ضلع، ضلع کہتے ہیں پسلی کو، جو پچھلے ہڈیاں ہماری جو پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ضلع، اور سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں القفص الصدری یا جانحہ، ٹھیک ہے، یا القفص الصدری یا جانحہ۔ پیشانی جو ہمارا یہ والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جبہہ، عربی میں کہتے ہیں جبہہ۔ اور وجہ آپ جانتے ہیں، یہ وجہ، چہرے کو وجہ کہتے ہیں، سر کو رأس کہتے ہیں، اور رخسار ہوتا ہے ہمارے جو گال ہوتا ہے، جو یہ والا حصہ ہے اس کو گال کہتے ہیں، اس کو خدن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بوئیں ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہے اس کو کہتے ہیں حاجب العین، حاجب العین۔ اور یہ آنکھیں ہیں عین، یہ ہے قبۃ العین، آنکھ کی جو پتلی ہے یہ جو کالی سی اس کو کہتے ہیں قبۃ العین۔ اور اسی طرح یہ ہے مدمع یا مجرد دمعی، یہ جو جگہ ہے جہاں پر مدمع آنسو نکلتا ہے، مجرد دمع یعنی آنسو نکلنے کی جگہ۔ اور اسی طرح رمش یا ہدبن، یہ پلکوں کو کہتے ہیں، یہ جو پلکیں ہوتی ہیں سفید، یعنی بال انسان کے جو آنکھوں کے اوپر کا جو بال ہے۔ اور اسی طرح جفنن پپوٹا، یہ آنکھوں کا یہ پلکوں کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے ذرا، شفا ہونٹ کو کہتے ہیں، ہونٹ یہ ہونٹ ہے۔ اور سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان اس کی جمع آتی ہے۔ تو لثتن مسوڑا، دانتوں کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں لثتن۔ اور فکن، فک جبڑے کو کہتے ہیں، یہ جو جبڑا ہے پورا کا پورا جس میں پورے دانت ہوتے ہیں اس کو فکن کہتے ہیں۔ فمن منہ کو کہتے ہیں۔ اور نطعن تالو، انسان کے تالو، لسان زبان، انف ناک۔ اور فتحۃ الانف یا منخر، یہ کہتے ہیں نتنا کو، یہ جو ناک کا حصہ ہے اس کو نتنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خدر یہ ہے کہ جدر الانف، یہ ہے ناک کا بانسا، یہاں کا جو حصہ ہے اس کو جدر الانف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح صدعن، یہ کن پٹی، کان کے بعد والا جو حصہ ہوتا ہے جو آنکھوں اور کان کے بیچ میں، کن پٹی کہتے ہیں، جو نرم سا ہوتا ہے۔ اذن، یہ کان کو کہتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، شحمۃ الاذن، کان کے لو، یہ جو کان کے لو ہے جو وضو میں عام طور پر آپ وضو کے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں شحمۃ اذنیہ۔ اور یہ ہے قنات الاذن یا سماخن، کان کے سوراخ کو بولتے ہیں۔ اور حلقوم، یہ گردن کو بولتے ہیں، گلا جو ہوتا ہے۔ عنق یا رقبہ، یہ گردن کو بولتے ہیں، تھوڑے پچھلا حصے کو ہوتا ہے، اور جبکہ حلقون اگلا حصہ ہوتا ہے۔ حلق، حلق کو کہتے ہیں۔ اور حنجرہ، نرخرہ، ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پر چھوٹا سا وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنجرہ۔ اور اسی طرح ہے عظم الترقوہ، عظم الترقوہ یعنی سینے کے اوپر کی جو ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں کہ عظم الترقوہ۔ اور اسی طرح ذقن یا ذقن، ٹھوڑی کو کہتے ہیں۔ اور قف العنق، یہ پیچھے والا حصہ جہاں جو بال کے بعد جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو قف العنق کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے ذرا، یدن، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ کفن، ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ رسغن، یہ
کلائی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کے بعد کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں تک انسان جو ایک ہڈی ہوتی ہے جوڑ، اس کو کہتے ہیں رسغن۔ وضو کے مسائل میں آپ یہ کافی زیادہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ مرفق کونی کو کہتے ہیں، اصبع انگلی، ابہام انگوٹھا اس کو کہتے ہیں سبابہ، یہ وسطیٰ درمیان والی انگلی، اور یہ ہے بنسر، اور یہ چھوٹی انگلی ہے اس کو کہتے ہیں خنصر۔ عموماً طور پر الٹ گنتی کی جاتی ہے، خنصر، بنسر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ظفر ناخن، ابھی پیچھے پڑھا آپ نے۔ مشط الیدی ہاتھ کا پشت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بنان آپ نے پڑھا ابھی، پورے۔ لقمہ مکے کو کہتے ہیں قبضۃ الید، مٹھی، قبضۃ الید۔ تو یہ اعضاء ہیں انسان کے، ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے، تو ان کو آپ استعمال بھی کریں۔ ان چیزوں کو آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ایک طرف سے تو عربی بولنا تکلم آ جائے گا، اور دوسری طرف ان چیزوں کے نام آ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں